کا اعتراف کیا جو میں سمجھتا تھا۔ شاہ صاحب بلا شک و شبہ جو سبع اول کے پچھلے 50 سالوں میں جو جدید نعت و حضرات ہیں ان کی صف میں بڑا ممتاز مقام ہے۔ اور میں ان نقادوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس شہزادگان میں سے یا کوئی بھی بندہ گیا کہ جناب آپ ہمیں مولانا سید ریاض الدین سہروردی صاحب پر یہ مضمون لکھ دیں ان کی شاعری پر، انہوں نے کہا کہ ذرا میری فراغت نہیں ہے، میں بعد میں لکھ دوں۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ حضرت سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا وہ منظر دکھایا گیا جو عوامی منظر تھا، وہ منظر دکھایا ہی نہیں گیا جہاں پہ علامہ ریاض الدین ریاض چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ اس منظر کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کلیات میں نے کہا کلیات کے نام سے نہیں چھاپنا، کلیات ریاض کے نام سے چھاپنا۔ اور یہ ریاض تو بہت ہے، میں کہا یہ روزہ ریاض نہیں ہے کوئی، ہاں یہ ریاض نہیں کوئی جو ہے۔ 1966 میں آیا تو اسی دور کی بات کرتا ہوں۔ ریڈیو پاکستان نے ایک نعت مجھے دی، مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، اے صبا یہ پیام ہے میرا۔ مجھے جو کاغذ دیا گیا اس میں لکھا ہوا تھا ریاض اوپر۔ میں نے سمجھا ریاض خیرآبادی کی نعت ہے یا ریاض اور بھی ہیں گونڈوی ہیں ان کی نعت ہوگی۔ آج مجھے پتا چلا کہ یہ تو علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب کی نعت ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس سیاست کے دور میں شاہ صاحب سے کتنی زیادتی ہوئی کہ ان کا نام تک نہیں لکھا گیا اس ریڈیو پاکستان کے اس وہ جو فہرست تھی اس میں علامہ ریاض الدین سہروردی بھی لکھی، ریاض لکھ دیا۔ اب ریاض تو کہیں کہتے ہیں، میں پڑھ گیا ریکارڈ کرا گیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ علامہ صاحب کا کلام کہ آج اس سے پھر اب آ کر ریکارڈ کروایا ہے زبیب مسعود۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس سے بات کی ہے کہ کر رہے میں بنا کے دوں گا، اور شاہ صاحب کا کیسٹ پورا ریلیز کریں گے اس کلام کا جو 1937 والا کلام ہے۔ انشاءاللہ جاری ہے۔ تو یہ وہ جو وہ باتیں میں نے کرنی تھی وہ ضروری تھی آج کی اس محفل کے لحاظ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بیڑا اٹھایا ہے اعجاز الدین سہروردی نے نجم میں شہاب میں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دوری رات چوبی ترقی دے گا، اور انہیں اپنے والد گرامی کا اور اپنے دادا جان کا نام مزید روشن کرنے کی اللہ توفیق کرے۔ آپ دروشی پڑھ لیجیے، میں ویسے اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ پیش کر سکوں، حاضر ہو گیا ہوں اور جو کچھ بھی ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔